أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تیز رفتار زندگی، سوشل میڈیا کا شور، کیا ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ سادہ اور آسان انداز میں خلاصہ قرآن دیکھیے۔ خلاصہ قرآن ماجد جمیل ستی کے ساتھ روزانہ صرف حق نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خيركم من تعلم القرآن وعلم، صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل، اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی نشریات کا خصوصی پروگرام خلاصہ قرآن۔ آج ہم پارہ نمبر 8 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 8 ابھی سورۃ الانعام جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کفار کی
ایک جو ان کی خصلت ہے وہ بتا رہی ہیں. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان کو آپ جو بھی کرو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا. یہ ان کو اگر کوئی مردہ ہے اس کو اگر آپ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ نشانی کے طور کے اوپر اگر وہ بات بھی کروا دے, اللہ رب العزت یہ کہیں کہ یہ بات کر لے تو ہم ایمان لیں گے, پھر بھی یہ نہیں لائیں گے. گویا کہ جو بھی ہو جائے ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا. یہ اپنی ضد کے اندر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں, یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے, اور یہ اسی ضد اور عناد کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بس ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت کرنا. ان کا کیا مقصد ہے؟ مسلمانوں کی مخالفت کرنا, ان کو پسپا کرنا, ان کو جو ہے نا, کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو دین اسلام ہے وہ میں یہ سکھاتا ہے کہ ایک رب کی جو ہے وہ عبادت کرو, اور ان کا جو دین ہے وہ جو ان کے اپنی طرف جو دین گڑا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے بدھوں کی پوجا, دوسرے جو ان کے عقائد باطلہ تھے ان کے مطابق چلا جائے. تو ظاہر ہے جو حق سچ ہے وہ تو دین اسلام ہے. تو یہ اس طرح سے الگ الگ سے پروپیگنڈے کر کے یہ جو ہے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ان کی خصلت ہے. آپ ان کو جو بھی کر لیں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کرنا. اللہ رب العزت یہ تسلی بھی دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ ہیں ہی ایسے. اور اس کے بعد اس سورۃ الانعام کے اندر 8واں سپارے کے اندر پھر جنت کا تذکرہ آیا. وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر وہ صحیح طریقے سے ان کے اوپر انہوں نے عمل کیا, تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے پھر جو ہے وہ باقاعدہ جنت کے دروازے ہوں گے, جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ گنوائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک آیت کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں تمہارے اوپر حلال ہیں ان کو حرام نہ کرا دو. اور جو اس آیت کے اندر سورۃ الانعام کی اس آیت کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے جو چیز بیان ہوئی ہے اللہ تشرکوا باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں پر جو دوسری چیز توحید کے بعد جو دوسری چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. بڑی اہم بات ہے کہ توحید کے بعد جو دوسری حکم جو صادر ہوا ہے میرے لیے, آپ کے لیے, جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے, جن کے زندہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی, کہ وہ ان کے لیے دعا کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ 15 سپارے کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کا حکم آیا. وہاں پر مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے, مزید تفصیل سے ہم وہاں پر بات کریں گے. اور تیسری چیز یہ کہی کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ان کی ضروریات اگر ہوں, ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ ایسا کریں کہ ان کی مدد کریں. یہ چیزیں اللہ رب العزت جو ہے نا, یہ چیزیں جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر. اور ایک اور وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم فوش گوئی یعنی کہ جو فحاشی کے جو کام ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے اس سے آپ نے قریب تک نہیں جانا, یعنی اس کے وہ آپ چھوڑ دو, اس کو ہاتھ تک نہ لگاؤ. اس کو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہاں والدین کا تذکرہ آیا تو ظاہر ہے والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اب پہلے جو ان کی زندگی گزر گئی, اب وہ باقاعدہ والدین ہیں. بچے نے آپ کو کاپی کرنا ہے, بچوں نے آپ کی نقل کرنی ہے. آپ ہر وہ کام جو برا ہے, ہر وہ کام جو کہ اسلام کے خلاف ہے, ہر وہ کام جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ تمام تر کام آپ چھوڑ دیں. بچوں کی تربیت کی خاطر ہی چھوڑ دیں, تاکہ کم از کم آپ کے اندر جو ایک غلط عادت ہے وہ آپ کے بچے کے اندر نہ آئے.
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قریب بھی نہ جاؤ اس وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ہر وہ چیز جو کہ آپ کو فوش گوئی کی طرف، بے حیائی کی طرف، برے کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پر بتایا ہے. اور اسی طریقے سے باقاعدہ طور پر یہاں پر یہ بھی بتایا، ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو پڑوسی ہیں ان کا بھی باقاعدہ طور پر خیال رکھو. بڑی اہم بات بتائی ہے. اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ ساری چیزیں بتا کر اللہ رب العزت جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ سیدھا راستہ ہے. کون سا؟ جو پیچھے گزر چکی جو چیزیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے منع ہو جاؤ، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو ہم جو ہے اور کوئی کام کرتے ہیں، یہ سب کس کے لیے ہے؟ قربانی کرتے ہیں، یہ صرف کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور ہماری نیت بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ عبادت جو کہ اللہ کا حکم ہے، ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، وہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ نیت ٹھیک ہو. روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کس کے لیے ہم رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. یہ قرآن و سنت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کریں، ہمیں جو ہے نا ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور کوئی کسی پر احسان نہیں کرے. روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو ہم نے پورا کیا ہے. اس کے بعد سورۃ الاعراف کا تذکرہ آیا ہے، اور سورۃ الاعراف کے شروع کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت، قرآن و سنت کے جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعجاز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورۃ الاعراف کے اندر جو شیطان ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ شیطان صراحتاً آپ کا دشمن ہے. اور یہ بھی بتایا کہ شیطان جو ہے وہ گمراہ ہوا کس وجہ سے ہوا؟ شیطان گمراہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ تکبر میں آ کر اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی حکم کی بجا آوری نہیں کی. جبکہ شیطان جو تھا وہ ہم سے، مجھ سے، آپ سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن ایک تکبر کی بات جو اس نے کہہ دی کہ میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے میں سجدہ کروں، یہ بات کہنی تھی، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. لہذا نیک اعمال کرو، لیکن نیک اعمال پر فخر اور تکبر کر کے یہ نہ کہو کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، بلکہ عاجزی، انکساری، اس چیز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا وقت ہو کہ جس سے ہمیں کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ جو کہ ہمارے پچھلے کیے ہوئے تمام تر جو ہماری نمازیں وہ سب ضائع ہو جائیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الاعراف کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا کہ دیکھیں نوح علیہ السلام نے کتنے سو سال جو ہے وہ باقاعدہ تبلیغ کی، نہیں مانا، لوگوں نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا. جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے وہ نہیں بچایا، نہ ہی وہ بچا سکتے تھے. وہ اپنے ان کا بیٹا بھی اس عذاب کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اپنی قوم کو یہ کہتے رہے کہ ایسا نہ کرو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، وہ پھر ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. اور اسی طریقے سے باقی بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ایک سبق کے طور پر یہ آیا. ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اگر نہیں مانو گے تو تمہاری جو ہے نا کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا راز صرف اس چیز کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل کرو، اس کی بجا آوری کرو، بغیر چور چرا کیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ سب یہی ارشاد فرما رہے ہیں. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. ناظرین و سامعین، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. قرآن کو
صرف جو ہے نا پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو حقیقی معنوں میں قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان